اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ جو میں نے سورۃ تین کی پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ اور آگے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی اللہ پاک 4 قسمیں کھا کے پھر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے بڑا خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ ابھی دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جو مالک ہے اس پوری کائنات، 7 زمین 7 آسمانوں کا، اس میں جو ذرہ ذرہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا دوربینوں سے بھی، اس ہر چیز کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی تھی قسمیں کھانے کی؟ لیکن وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کو تو سارا پتہ ہے نا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ کو ذرے ذرے کو پتہ، تو اللہ کو ہماری سوچوں کا بھی پتہ تھا، ہمارے کرتوتوں کا بھی پتہ تھا کہ یہ کیا کریں گے۔ کیونکہ وہ تو جب سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور بولا میں ایک انسان بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا فتنہ فساد کریں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو کافر ہے وہ تو بالکل ہی منکر ہوگا، لیکن ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے ٹوٹل کام جتنے ہیں نا، وہ سارے کے سارے، کوئی ایسے ہی تھا تو دیکھ لیں اپنے اندر۔ ہمیں چاہیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے، وہ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں، مفتی شفاء اللہ صاحب، کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کیا کرو۔ زیادہ نہیں یار، 5 منٹ بندہ سوچے نا میں نے آج دن کو کیا کیا ہے، تو سارا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، وہ کبوتر جو ہے نا، اس کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ نہیں جاتی، بلی تو وہیں ہوتی ہے اور وہ کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارے جو ہمارا یہ کیا در ہے نا، سارے کا سارا یہ ہمیں نگل رہا ہے۔ یہ آنکھ بند ایسے ہونے کی دیر ہے، پتہ چلے گا۔ تو ہمارے ملک کے اندر یہ جیسے ابھی یہ رونا پڑا ہوا ہے نا، یہ وہ کوئی نوٹیفیکیشن کا، کیا نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، صرف ان لوگوں کی حبس لے گئی ہے ان کو، اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میں ان سے بھی بدکار اور بدترین لوگ آپ پر مسلط کر دوں گا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے باپ دادا چاچا کا جو زمانہ تھا نا، وہ بڑے ان پڑھ تھے بالکل، اور لیکن وہ کامل ایمان والے، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ تھے۔ ہماری وہ مائیں چاچیاں سارے لوگ با پردہ تھے۔ کہیں مہمان کسی نے اگر جانا ہے، اس کے پاس جوتے نہیں ہیں یا کپڑے نہیں ہیں نا، تو اس نے کسی اور سے لے لینے۔ آج بھی ایسا کر کے دیکھو، ہماری الماریوں کے اندر اول تو کتنے کتنے جوڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہمارے اندر، اور ایسا کیچڑ اچھالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر جس کا انداز ہی نہیں ہے، کیونکہ قبر بھول گئے ہیں، موت بھول گئے ہیں۔ تو اللہ نے تو کہا تھا نا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے فٹ جواب دیا، قالوا بلی، کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو کیا جو ہم نے وہ وعدہ کیا تھا اس کے اوپر پورے ہیں؟ اگر ہم اس کے اوپر پورے آ جائیں نا، تو اللہ ان خنزیروں سے ہماری جان چھڑا دے گا، یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔
سونے کی چڑیا ہمارا ملک، سونے کی چڑیا. اور میرے پاس جاپان سے ایک مہمان آئے تھے، آج سے قریباً 30 سال پرانی بات ہے. تو ہم نندی پور بجلی گھر کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ زمین ہماری، ظاہری بات ہے پلین ہے، میدانی علاقہ ہے پنجاب کا. اس نے دیکھا تو اتنی ٹھنڈی سانس لے کے بولا کاش یہ کبھی ہمارے پاس ملک ہوتا. تو ہم یہ سڑکیں بھی سونے کی بنا دیتے. ہر چیز اللہ نے دی ہے، ہر چیز. موسم چار دیے ہیں، معدنیات ہیں، زراعت ہے، افرادی قوت ہے. تو جو اصل چیز ہم میں ہونی چاہیے تھی نا ایک اور، یعنی کہ ایمان کامل، وہ نہیں. وہ ہمارے باپ دادا کے دور میں جس 1 ایکڑ سے گندم نکلتی تھی نا 5 6 7 من 10 من زیادہ سے زیادہ، آج وہاں 40 50 60 70 80 نکل رہی ہے. لیکن ہماری پوری نہیں پڑ رہی. پھر بھی کیوں نہیں پڑ رہی؟ کیونکہ وہ لوگ جب صبح جو ہے نا ہل چلاتے تھے نا، شروع کرتے تھے، تو وہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے. آج ہم جب ٹریکٹر لے کے کھیت میں جاتے ہیں نا کوئی بھی فصل بونے کے لیے، تو ہم پہلے ٹریکٹر میں کوئی انڈیا کا گندے سے گندا گانا کو فٹ کرتے ہیں. اس وقت جب فصل پکتی تھی تو اس فصل میں اللہ جھوٹ نہ بلائے، ہو سکتا ہے کہ 30 40 لوگوں کا حصہ ہوتا تھا. حصہ کیسا تھا؟ کوئی وہ مرونڈا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے کھیل بھی کہتے ہیں، وہ لے کے آ رہا ہے. کوئی نقدی، اس ٹائم والی تو آج چیزیں نہیں مل رہی. چھوارے، کئی چیزیں، جلیبیاں، سگریٹ، ٹوپیاں حقے کی، یہ برتن مٹی کے، اس طرح کے. حالانکہ جو ان سے چیز لی جاتی تھی اور اس سے جو ذمہ دار اس ٹائم ان کو دیتا تھا نا، وہ اس کی قیمت سے زیادہ ہوتا تھا، کہیں زیادہ ہوتا تھا. تو وہ ایک آس سے آتے تھے. تو آج ہم کسی پرندے کو ایک دانہ نہیں اٹھانے دیتے. جیسے ہی وہ ہماری فصل پکتی ہے، ہم مشین لے کے آتے ہیں اور پاس ہی ٹریکٹر ٹرالی کھڑا ہوتا ہے، وہ مشین ڈائریکٹ دانے اس میں ڈالتی ہے اور لے کے چلے جاتے ہیں. نہ کوئی شر ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ کسی غریب آدمی کو ہے، نہ کچھ اور ہے. آج طلاقیں دیکھ لیں، ان کی ریشو کیا ہے. تو اللہ کے قسم کھانے کے باوجود، کیونکہ ہم نے کبھی قرآن نہیں نہ پڑھا اصل میں، اگر پڑھتے بھی ہیں تھوڑی بہت وہ عربی پڑھ لیتے ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا کرو، ان سے سنا کرو. تو قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے شفا بھی رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے، اور رحمتیں برکتیں نازل کی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں. تو لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے کوئی بھی. تو اپنے دل میں یار یہ گانٹھ باندھ لو کہ صبح بندہ جلدی اٹھ کے نماز پڑھے، تھوڑا سبق، ایک صفحہ بھی پڑھ لینا، ایک رکوع ڈیلی پڑھ لے. آدھا رکوع بھی یار پڑھے. اول تو آدھا کیوں پڑھے، زیادہ پڑھے، کوشش تو کرے نا، کیونکہ فائدہ تو ہمارا اسی چیز میں ہے. پھر اللہ ہماری ان ایسے جب بدکار ہمارے اوپر جو خالی ہمارے لیے کچھ نہیں یہ سوچیں گے، یہ حکمران جتنے بھی ہیں یہ اپنے چکر میں ہے، کوئی ترمیم کے چکر میں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن کے چکر میں ہے، کوئی کس چکر میں ہے. ہمارے لیے تو یہ میں یار کئی بار کہہ چکا ہوں، اگر 1 گھنٹہ بھی یہ روزانہ اس قوم کے لیے سوچے نا تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. تو ان کا ذریعہ تو آج کل وہ بنا ہوا ہے، چلان کر لو لوگوں کے. حکومت کے جو ذرائع آمدن ہے نا، تیل کی قیمت بڑھا دو، گیس کی بڑھا دو، بجلی کی بڑھا دو. اور تو ان کے پاس کیا ہے؟ وہ ہمارے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب ایسے ہاتھ مارتے ہیں، پتہ نہیں کیسے. اس طرح تو بندے کو بجلی کا کرنٹ لگ گیا نا تو وہ بھی نہیں اچھلتا جیسے وہ اچھلتا ہے. لیکن اصل میں وہ گمراہ بندہ ہے نا. تو اس طرح کے لوگ ہی پھر ہمارے اوپر آئیں گے نا. تو چونکہ وہ تو پینٹ کوٹ پہنتے ہیں 12 مہینے، نہ انہیں گرمی کا پتہ ہے نہ انہیں سردی کا پتہ ہے. ہمارے مال میں سے وہ حرام کھا رہے ہیں،
دیکھو یہ جب عمرے کے اوپر جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ جو آج کل کے مولوی ہیں جتنے بھی، یہ اکبر کے درباری، یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ان کو بتائیں گے کیا؟ تو جو کامیاب حکمران ہوتا ہے نا، وہ اس کے پاس ایک اللہ والوں کی جماعت بھی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان سے مشورے بھی کرتا ہے، تو اس کے دل میں پھر وہ اللہ والی باتیں سن کے نا تو وہ ڈر خوف رہتا ہے کہ میں نے مرنا، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس بھی. تو اس لیے ان کو تو کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لچھن سیدھے کر لیں، ورنہ بڑی مار پڑنے والی ہے. دنیا میں بھی خوار ہو رہے ہیں مسلمان، کہیں بھی دیکھ لو، کسی ملک میں بھی. ابھی ہمارا ملک تو اپنا جو ہے نا وہ کشمیر بنا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ سچی بات کرے گا تو اسے اٹھا لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا، اس کے وہ نہ ملا تو اس کے بہن بھائیوں کو اٹھا لیا جائے گا. تو وہ سچ جو ہے نا وہ بولنا چاہیے بندے کو. کیا ہوگا؟ تکلیفیں تو بڑی بڑی آتی ہیں نا، تو ایمان کے لیے اگر تکلیف آئے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اور اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں. تو پلیز آگے بھی یار کئی بار کہہ چکا ہوں، اس کو یار شیئر کر دیا کرو ایسی باتوں کو، یہ نیکی والی باتیں ہیں. شاید یہ میری بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائیں. تو اول تو پورا کسی نے دیکھنے نہیں مجھے پتا ہے، کیونکہ وہ کچھ اور ہونا پھر تو وہ سارے کا سارا دیکھا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی. لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، مہربانی. السلام علیکم، اللہ حافظ.